نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، تحفظ ختم نبوت تربیتی کورس کا یہ دوسرا سبق ہے۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ سبق میں یہ بات گزر گئی کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساس اور بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نبوت کے اس دروازے کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کل کسی بھی چوک چوراہے پر کسی بھی جگہ پر کوئی شخص کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور جو شخص نبوت کا مدعی بن جائے، نبوت کا دعوے دار بن جائے، نبوت کا دعویٰ کرے، ظاہر ہے وہ اپنے لیے کوئی وحی کو بھی تراشے گا کہ میری وحی بھی ہے۔ جب اس کی وحی ہوگی تو قرآن کریم کی جو امتیازی شان ہے اور اس کی جو خاص خصوصیت ہے، وہ خصوصیت اور امتیازی شان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وحی آ گئی۔ جس طرح کہ تورات، انجیل اور زبور یہ بھی وحیاں ہیں، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد ان وحیوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی جو تھی، بلکہ اس وقت ان وحیوں کی تلاوت بھی حرام ہے۔ آپ تورات کو نہیں پڑھ سکتے، انجیل کو نہیں پڑھ سکتے، زبور کو نہیں پڑھ سکتے، اس کا تعلیم و تعلم، درس و تدریس حرام ہے، اس لیے کہ وحی آ گئی ہے اور اس وحی کی وجہ سے وہ تمام وحیاں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو کھلا تسلیم کر دیا جائے اور کوئی شخص اسی دروازے سے آ کر کے وہ دعویٰ کر لے کہ جی میں نبی ہوں، تو ظاہر ہے یہ جب نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے لیے وحی کا بھی دعویٰ کرے گا، اور وحی کا دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کریم کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو حیثیت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جب نبی ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وحی کا دعویٰ تو لازمی کرے گا، اس لیے کہ نبی پر تو وحی آتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کتاب پیش کی جس کا نام تذکرہ ہے۔ یہ کتاب پیش کی، اردو زبان میں ہے، اس کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر زیر نظر رہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کتابیں لکھتا نہیں، بلکہ نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو نہیں لکھا، موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو نہیں لکھا، بلکہ یہ کتابیں ان انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتابیں لکھتا نہیں۔ تو یہ تذکرہ نامی کتاب مرزا غلام قادیانی نے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ وحی مقدس ہے۔ اس کے ٹائٹل پر اندرون یہ لکھا ہوا ہے کہ تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ یہ صاف لکھا ہے، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جو مدعی ہوگا وہ اپنے لیے وحی کو بھی مانے گا اور وحی کا بھی دعویٰ کرے گا، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی پر ایمان لانے والے اور مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے لوگ، انہیں قادیانیوں نے صحابہ قرار دیا۔ یہ میرے پاس کتابیں ہیں، یہ اصحاب احمد ہے اور اس کی جلد نمبر یہ 3 ہے، اصحاب احمد اور جلد نمبر 3۔ اس کے اندر باقاعدہ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی پر ایمان لائے، بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ صاف لکھا ہوا ہے، بابو فقیر علی صاحب رضی اللہ عنہ، شیخ فضل احمد صاحب بٹھالوی رضی اللہ عنہ، برکت علی صاحب شملوی رضی اللہ عنہ، باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ یہ اصحاب احمد اور جلد نمبر 4 ہے، اس میں منشی ظفر احمد صاحب کپور تلوی رضی اللہ عنہ۔ تو جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور مدعی نبوت کی ازواج کو، ان کی زوجہ کو، بیوی کو، اہلیہ کو زوجہ مطہرہ وہ کہلائے گی، ام المؤمنین کہلائے گی۔ قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو ام المؤمنین قرار دیا ہے، اور تذکرہ کے اندر جو الہام ہے مرزا غلام قادیانی کا بکر و ثیب، اس کے حاشیے میں جلال الدین شمس جو تذکرہ کا جامع ہے اور مرتب ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ پیشگوئی حضرت صاحب کی ذات میں دونوں پہلوؤں سے یہ پیشگوئی ام المؤمنین کی ذات میں دونوں پہلوؤں سے پوری ہو گئی۔ اس پیشن گوئی کا پس منظر یوں ہے، بکر و ثیب، معنی اس کا یہ ہے کہ کنواری اور بیوہ۔ مرزا غلام قادیانی خود اس کی وضاحت کرتا ہے تذکرہ کے اندر کہ خدا تعالیٰ 2 عورتوں کو میری نکاح میں لانا چاہتا ہے، ایک کنواری ہوگی اور ایک بیوہ۔ یہ میرے پاس تذکرہ کتاب ہے، اور تذکرہ میں صفحہ نمبر 31 پر یہ پیشن گوئی ہے۔ یہ 1881 میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹھالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بکر و ثیب، جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر سے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضل ہی تعالیٰ 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ یعنی اس پیشگوئی میں مرزا غلام قادیانی نے 2 عورتوں سے نکاح کا دعویٰ کیا، ایک کنواری اور ایک بیوہ، بکر و ثیب۔ اور مرزا غلام قادیانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جو کنواری ہے وہ تو اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور بفضل تعالیٰ اسے 4 پسر موجود ہیں، 4 بیٹے بھی موجود ہیں، یعنی نصرت جہاں بیگم، اور بیوہ کی الہام کی انتظار ہے۔ بیوہ دراصل میں محمدی بیگم کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کے الہامات ہیں اپنی کتابوں میں، وہ ایک تفصیلی قصہ ہے جو ہمارے انہی اسباق میں اس کا قصہ آ جائے گا۔ تو اب یہاں علماء نے اور مسلمانوں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا نکلا، اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی کی نکاح میں زندگی بھر موت تک کوئی بیوہ عورت نہیں آئی۔ یہاں بکر و ثیب مرزے نے خود کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ 2 عورتیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں آئے، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔
چنانچہ کنواری آ چکی ہے اور بیوہ کا انتظار ہے۔ وہ بیوہ عورت مرزا قادیانی کی زندگی میں اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ تو اس تذکرے کا جو مرتب ہے جلال الدین شمس، وہ لکھتا ہے کہ یہ الہام اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المؤمنین کی ذات میں پورا ہو گیا۔ ام المؤمنین سے مراد نصرت جہاں بیگم، کہ وہ کنواری آئی تھی اور مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد بیوہ رہ گئی۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ یہ آیا یہ جواب بن سکتا ہے اس کا، وہ تو دو عورتیں، صاف تصریح ہے کہ دو عورتیں میرے نکاح میں لانا چاہتا ہے۔ نصرت جہاں بیگم تو ایک عورت ہے، تو دو عورتیں ایک کیسے بنی؟ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک نواب زادہ جو تھا وہ کسی خاتون پر عاشق ہوا، شہر کی کوئی طائفہ تھی، اس پر وہ عاشق ہوا اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے۔ لوگوں نے نواب زادے کو ملامت کیا کہ آپ نواب کے بیٹے ہیں، آپ کی ایک شان ہے، آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ ایک بازاری عورت سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ یہ نواب زادہ اس خاتون کے گھر گیا اور اسے کہا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طائفہ ہے، ایک بازاری عورت ہے، تیرے بارے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں ایک پاک سیرت اور پاک، جس طرح پاک صورت ہوں اسی طرح پاک سیرت بھی ہوں، نیک سیرت بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے جلتے ہیں اور لوگ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اور آپ کا جو تعلقات ہیں وہ برقرار رہیں، اس وجہ سے لوگ الزامات لگاتے ہیں، ورنہ میں تو ٹھیک ٹھاک خاتون ہوں۔ چنانچہ نواب زادے کا اس خاتون سے نکاح ہوا اور 3 ماہ کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے اس نواب زادے سے کہا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے، بدکردار ہے، بھلا 3 ماہ میں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے کسی کا؟ نواب زادہ غصے سے لال پیلا اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ لوگ جو کچھ کہتے رہے آپ کے بارے میں وہ تو ٹھیک کہتے تھے، کہ اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت بدکردار ہے، لوگ صحیح کہہ رہے تھے، اس لیے کہ 3 ماہ کے اندر آپ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو خاتون نے نواب زادے سے کہا کہ بیٹھ جا، تیری اور میری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ نواب زادے نے کہا 3 ماہ۔ خاتون نے کہا تیری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ نواب زادے نے کہا 3 ماہ۔ 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے۔ بیٹا کتنے ماہ کے بعد پیدا ہوا؟ 3 ماہ کے بعد۔ 6 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 9 مہینے۔ تو 9 ماہ کے بعد جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا، حلالی ہوتا ہے۔ نواب زادہ بھی مطمئن ہو گیا۔ تو قادیانیوں کی یہ تعویل کہ یہ پیشن گوئی بکر و سیب والی حضرت ام المؤمنین کی ذات میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، یہ بھی اس نواب زادی کی طرح ہے۔ ورنہ مرزا غلام قادیانی خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ خدا تعالی 2 عورتوں کو میری نکاح میں لانا چاہتا ہے، 2 عورتوں، بکر و سیب، بکر الگ ہے، سیب الگ ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی اعتراف اس بات کا کرتا ہے کہ جو کنواری ہے وہ نکاح میں آ چکی ہے اور اسے 4 بیٹے ہیں اور بیوہ کے الہام کا انتظار ہے۔ بہرحال یہ تو پیشن گوئیوں کی ضمن میں اس پر پھر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہاں بتانا آپ کو یہ تھا اس عبارت میں کہ قادیانیوں نے، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تذکرہ کے نام سے ایک کتاب پیش کی کہ میری وہی ہے۔ اصحاب احمد کے نام سے یہ کتابیں، کئی جلدوں میں یہ کتابیں ہیں جس میں اپنے لوگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صحابہ بنا دیے۔ اور مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو قادیانیوں نے ام المؤمنین کا درجہ دیا۔ اور قادیانیوں کی جو جماعت ہے، جنہیں وہ لوگ جماعت احمدیہ کہتے ہیں، یہ الگ امت ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہماری دین کا جز نہیں ہے بلکہ اساس اور بنیاد ہے، اس کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔
نبوت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، رسالت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، وحی کا تصور، صحابہ کا مقام، ازواج مطہرات، اہل بیت، یہ تمام چیزوں کی ان کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی بھی نیا تو پھر وحی بھی نئی، امت بھی نئی، ازواج مطہرات، صحابہ، اہل بیت، سب کچھ نئے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اور بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کی اسی پوزیشن اور اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ان کی پوری سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عقیدہ ختم نبوت پر کبھی بھی کوئی مفاہمت نہیں کی، جانوں کے نذرانے پیش کی، لیکن اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی۔ عقیدہ توحید پر مفاہمت کی ہے، عقیدہ رسالت پر مفاہمت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی جنگوں میں کفار کے سامنے آئے ہیں، مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، جب بھی میدان جنگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا آنا ہوا ہے اور سامنا ہوا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے 3 باتیں پیش کی ہیں۔ ایک بات یہ پیش کی ہے کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو مان لو۔ دوسری بات یہ پیش کی ہے کہ اگر اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تب بھی آپ کے لیے راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو۔ مفاہمت آپ کے ساتھ ممکن ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے انکار کے باوجود آپ کے وجود کو زمین پر گوارا کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہمیں ٹیکس اور جزیہ دیں گے۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ اگر ہمیں ٹیکس اور جزیہ نہیں دیں گے تو آخری آپشن پھر جنگ ہے۔ یہودیوں سے یہی کہا گیا، نصارہ سے یہی کہا گیا، مشرکین سے یہی کہا گیا۔ 3 باتیں کی، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو، اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں ٹیکس دو، پھر بھی آپ کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمیں ٹیکس بھی نہیں دیتے پھر جنگ ہوگی۔ لیکن ایک جنگ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان پر لڑی گئی ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف جو معرکہ لڑا گیا ہے، اس معرکے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسیلمی لشکروں کے سامنے تشریف لائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 13,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، سن 12 ہجری کا واقعہ ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40 سے 60,000 لوگوں کا ایک لشکر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کے سامنے 2 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ رکھی ہے کہ آؤ عقیدہ ختم نبوت کو مان لو، اور دوسری بات یہ رکھی ہے کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو آخری آپشن جنگ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں کہ ہمیں ٹیکس دو، جزیہ دو، تو پھر آپ کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مفاہمت ہو سکتی ہے، آپ کے وجود کو کسی طریقے پر زمین پر گوارا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں۔ یا ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو آخری آپشن جنگ ہے، اور پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ قاری عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس میدان میں اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا اور اپنے جسم کو تقریباً سینے تک دفن کیا، گاڑ دیا اس میں۔ ساتھیوں نے کہا، ابو دجانہ آپ نے میدان جنگ میں اپنے جسم کو سینے تک کیوں گاڑ دیا؟ تو ابو دجانہ نے فرمایا کہ اس لیے
تاکہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے میرا جسم حرکت نہ کرے، یکسوئی کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تاکہ میں منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑ سکوں۔ اور اسی حالت میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک کان کٹ گیا۔ بعد میں کبھی ایک دوست نے تانا دیا، اے کان کٹے، تو عمار ابن یاسر مسکرائے۔ اس ساتھی نے کہا کہ میں نے تجھے تانا دیا اور تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ تو عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا کہ میرے پاس یہی ایک کان ہی تو ہے جسے میں اللہ کے حضور کل قیامت کی دن پیش کر سکوں گا، کہ میرا کان جو ہے یہ ختم نبوت کے لیے کٹا ہے۔ یہ لڑائی ہوئی، اس کی تفصیلات میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں کی، اور حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو تقریباً آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب یہ سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے ریاض، یہ ریاض اور اس کا جو ارد گرد جو علاقہ ہے، یہاں قبیلہ بنو حنفیہ کے لوگ آباد تھے، یہاں قبیلہ بنو حنفیہ کے لوگوں کی اکثریت تھی، اور مسیلمہ کذاب قبیلہ بنو حنفیہ کا رئیس تھا، سردار تھا۔ اور ریاض سے شمال کی طرف سلبوخ روڈ پر جبیلہ ایک شہر آتا ہے، اس جبیلہ میں اس کا قلعہ تھا جس کا نام حدیقۃ الموت ہے، اور اسی جبیلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے قبور بھی ہیں جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کی سرخی یہ تھی، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی طرف سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ فإنی قد اشرکت فی الامر معک، نبوت کے معاملے میں مجھے تیرے ساتھ شریک بنا دیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ خط دو قاصدوں کو دیا گیا، یہ خط جو ہے قاصد لے کر کے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ خط آپ کے پاس پڑا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے اس سے ایک پتا کاٹا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بند ہیں اور ایک جاری ہے۔ ایک ہے شریعت والی نبوت، اور ایک ہے مستقل نبوت، اور تیسری ہے ذلی بروزی نبوت۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 قسمیں بند ہیں، مستقل نبوت بھی بند ہے اور شریعت والی نبوت بھی بند ہے، اور جو تیسری قسم ہے ذلی بروزی نبوت وہ جاری ہے۔ ذل عربی زبان میں ضوا کے ساتھ ذل مانا سایہ، اور بروز مانا کسی چیز کا ظہور۔ تو قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی یہ تیسری قسم جاری ہے، اور اس کا جاری ہونا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قادیانی لوگ اس تیسری قسم نبوت کے جاری ہونے پر قرآن و سنت سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، ان دلائل کا پوسٹ مارٹم آگے پھر انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا، اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے انہوں نے شیطانی تعویلات کی ہیں قرآن و سنت میں۔ تو بہرحال قادیانی لوگ کہتے ہیں نبوت کی 3 قسمیں ہیں، 2 بند ہیں، ایک جاری ہے، اور جو جاری ہے اس کا جاری ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اب یہ قاصد یہ خط لے کر کے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ جی
مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے، خط میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر نبوت کی کوئی ایسی تیسری قسم ہوتی جو جاری ہو اور جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ قرآن سمجھنے اور جاننے والے تھے، آپ علیہ السلام کے علم میں یہ اس بات کا ہونا ضروری تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی تیسری قسم ہے جو جاری ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان قاصدوں سے یہ پوچھتے کہ اس نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جو بند ہے، شریعت والی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر تو میں نہیں مانتا۔ اور اگر اس نے نبوت کی اس قسم کا دعویٰ کیا ہے جس کا جاری ہونا قرآن سے ثابت ہے، تو بات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تیسری قسم قرآن و سنت سے اس کا جاری ہونا ثابت ہوتا تو ضروری تھا کہ آپ علیہ السلام یہ وضاحت طلب کرتے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو یا جو جاری ہو، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، نبوت کے معاملے میں کھجور کے اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی مسلمہ پر ایمان لا چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہم بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم دونوں کی گردنوں کو میں اتار دیتا، اس لیے کہ انکار ختم نبوت کی سزا یہ ہے کہ تمہاری گردنوں کو اتار دیا جائے، لیکن تم قاصد ہو اور قاصد کو میں قتل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ، جو عمان سے ایک روایت کے مطابق مدینہ آ رہے تھے، راستے میں اس علاقے میں پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے اسے اپنا قاصد بنایا اور اسے یمامہ کی طرف بھیج دیا۔ حبیب ابن زید انصاری جب یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لوگوں نے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا، اس کے ہاتھ باندھے اور مسلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک فرما دیا، نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مسلمہ کذاب نے دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب یہ سوال میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کس ماحول میں کیا گیا، اس ماحول کا استحضار ضروری ہے۔ یہ صحابی تنہا اکیلے بے یار و مددگار کھڑے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف مسلمہ کذاب کے مسلح پہرے دار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں۔ اس ماحول میں اس سے سوال کیا گیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ جواب دیا، فی اذنی وقرا من سمع ھذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں، مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ جواب تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتا، میرے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جواب دیا تو مسلمہ کذاب نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر دوبارہ یہی سوال کیا گیا، اتشہد انی رسول اللہ، حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا، انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا۔ دنیا کی
ہر بات سننے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کی بات مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ جب یہ جواب دیا تو آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی، وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کی پاداش میں جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر مسلمان کبھی کوئی کمپرومائز اور مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب حبیب ابن زید انصاری سے کہا گیا اتشہد انی رسول اللہ، تو حبیب ابن زید انصاری کو چاہیے کہ وہ پوچھتا کہ جناب آپ نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ دو قسمیں، جو بند ہے اس کا دعویٰ کیا ہے، جو جاری ہے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ چونکہ صحابی رسول جانتا تھا، اسے علم تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو جاری ہو، اس لیے صحابی رسول نے یہ وضاحت طلب ہی نہیں کی۔ یہ قادیانیوں کی محض خود ساختہ من گڑت اپنا ایجاد کردہ ایک قسم ہے، من گڑت ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرما کر اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی، اور ہمیں بھی یہ درس دیا۔ مدینہ طیبہ یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن زید انصاری کو اس طریقے پر شہید کیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا گیا، انہیں پتہ چلا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کے لیے جنم دیا تھا کہ اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہو جائے۔ میرے دوست اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کی اس حیثیت، یہ دین کا اساس اور بنیاد ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی، جانوں کے نذرانے پیش فرمائے، جسموں کو کٹوایا ہے۔ 1200 صحابہ اور تابعین جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب نے شکست کے آثار دیکھ لیے تو اپنے قلعے کے اندر بند ہوا۔ دیواریں بہت اونچی تھیں، صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں جس کا نام زید بن قیس ہے رضی اللہ عنہ، اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے ایک سیڑھی بنائی جائے تاکہ میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر دیوار پلانگ لوں اور دروازہ کھول دوں۔ میرے دوست اور بھائیو، اس صحابی کی ایمانی غیرت کا اندازہ لگائیے۔ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اندر جو لوگ ہیں وہ ہار لے کر کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے، بلکہ تلواریں اور نیزے لے کر کے کھڑے ہیں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا یہ جذبہ تھا کہ سیڑھی پر چڑھے، اندر چھلانگ لگائی، منکرین ختم نبوت نے حملہ کیا اور آپ کا یہ پورا کندھا جسم سے الگ ہوا۔ اور اسی حالت میں زید ابن قیس دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھول دیا۔ لشکر اسلام تکبیر کے نعروں کو بلند کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اور اس لڑائی میں حضرت وحش ابن حرب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت وحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی نیزہ تھا جس نیزے سے میں نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی نیزہ میرے پاس تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اسی نیزے سے میں دین کے بہت بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کروں گا تاکہ میرا معاملہ اللہ کے ہاں برابر ہو جائے۔
چنانچہ حضرت واقش ابن حرب رضی اللہ عنہ نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب پر حملہ کیا، پے در پے اسے مارا، نیچے گرایا، واصل جہنم کیا اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کہ یا اللہ، جب میں کافر تھا تو اسلام کے ایک جرنیل کو میں نے شہید کیا تھا، آج میں مسلمان ہوں، کفر کے ایک سرغنے کو میں نے مار دیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ اور مسیلمہ کذاب واصل جہنم، 21,000 مسیلمی 21,000 منکرین ختم نبوت واصل جہنم ہوئے۔ ریاض کے قریب یہ جبیلہ شہر اب بھی موجود ہے، وادی دم کہا جاتا ہے اس کو، اور یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبور موجود ہیں۔ مال غنیمت اکٹھا کیا گیا، مال غنیمت میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ یہ تمام مرد اور عورتیں اور مال غنیمت دیگر چیزیں سارا اکٹھا کر کے مدینہ طیبہ لے کر گئے۔ اس مال غنیمت میں باندیوں میں ایک خاتون تھی، خولہ بنت جعفر رضی اللہ عنہا۔ یہ قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک رئیس کی صاحبزادی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور محمد ابن حنفیہ کے نام سے تاریخ میں جس شخصیت کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ خولہ بنت جعفر کی بطن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے وہ بغاوت کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ اس نے بغاوت کی تھی، انکار ختم نبوت کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ باغی تھے تو باغیوں سے کوئی مسلمان اگر باغی ہو تو ان کی خواتین کو باندیاں نہیں بنایا جاتا۔ یہ باغی نہیں تھے، کافر تھے، اس وجہ سے خولہ بنت جعفر باندی بنائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ تو بہرحال مسیلمہ کذاب کا قصہ تمام ہوا۔ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا نام اسود عنسی ہے، اس کا قصہ انشاءاللہ تعالی کل میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو بہرحال میں نے جو آیتیں ابتدا میں پڑھی ان میں ایک آیت میں نے پہلی سپارے کی یہ پڑھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دو وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا ہے۔ ایک وہ وحی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء پر نازل کی جا چکی ہے، اور ایک وہ وحی جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے۔ قرآن کے اندر کہیں پر بھی اشارتاً اور کنایتاً کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آنے والے وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی ہوتی تو آیت اس طرح ہوتی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ سابقہ وحیاں ان کے تذکرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی وحی کا تذکرہ ضروری تھا، اس لیے کہ جو وحیاں گزر چکی ہیں ان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں پڑنا، کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ تو پڑھنا تھا اس وحی سے جو آپ علیہ السلام کے بعد آئے، اور اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں۔ شیطانی وحی تو ہو سکتی ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رحمانی وحی نہیں آ سکتی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ مختلف آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء پر وحی نازل کی جا چکی اس کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی کسی وحی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قادیانیوں نے یہاں پر
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ سے انہوں نے آخری وحی مراد لیا ہے، حالانکہ وحی مذکر ہے اور آخرت مؤنث ہے۔ کوئی مذکر وہ مؤنث کی صفت بن ہی نہیں سکتی، موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، یہاں مغایرت ہے۔ اور وبالآخرۃ، اس کی قرآن کریم نے جو تفسیر بیان کی، قرآن کریم میں جہاں بھی آخرت کا ذکر آیا ہے اس سے یوم الآخرہ مراد ہے، یوم قیامت مراد ہے۔ تو بہرحال عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آج جب اس عقیدے کے خلاف سازشیں عروج پر ہیں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہو رہا ہے، مختلف چینل ہیں ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ریاستی مشینریاں بھی قادیانیوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں، ہمارے حکمران تمام زرداری، نواز شریف، عمران نیازی سے لے کر کے جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ایرے غیرے، جب یہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں بڑا اللہ یاد ہوتا ہے، انہیں بڑا ختم نبوت پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ شیخ رشید بھی اچلتا چیختا تھا کہ جی ختم نبوت ختم نبوت، لیکن یہ جو لوگ جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو قوم سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں۔ پھر اقتدار کی نشے میں یہود و نصارہ کی خوشی کے لیے اگر اللہ کے وجود کے انکار کی نوبت بھی آئی تو یہ شیخ رشید اور ان جیسے یہ مادر پدر آزاد لوگ جو ہماری پارلیمنٹ میں برسر اقتدار لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ اس سے بھی باز نہ آئیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایسی پارلیمانی قوت تشکیل دیں، ایسی پارلیمانی قوت کا انتخاب کریں کہ جو حزب اختلاف میں ہوں یا حزب اقتدار میں ہوں، ان کی زبان پر ورد ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور یہ اللہ کی دین کے سپاہی ہوں، چاہے حزب اختلاف میں ہوں یا حزب اقتدار میں ہوں، حزب اختلاف کے بینچوں پر ہوں یا اقتدار کے بینچوں پر ہوں، یہ دین کے سپاہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کے زیر اہتمام ختم نبوت کے ان دروس کا اور کورسز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔